یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت فورم کے محفوظ چیئرمین میر وائز عمر فاروق اور جموں کشمیر یوتھ فورم نے کشمیری عوام سے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو بھارت کی طرف سے تمام حقوق سلب کیے جانے پر یوم احتجاج کے طور پر منانے کی اپیل کی۔ امریکہ کے کانگریشنل ریسرچ سروس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں تنازع کشمیر کا پس منظر 2019 کے اہم واقعات کا جائزہ اور کشمیر کے بارے میں امریکی پالیسی کا خلاصہ فراہم کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو منسوخ کیے جانے کے بھارتی اقدام نے عالمی غم و غصے کو جنم دیا کیونکہ کشمیر کی حیثیت میں یک طرفہ تبدیلی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دفعہ 370 اور 35 کی منسوخی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جسے غیر قانونی اقدامات اور طاقت کے وحشانہ استعمال سے نہیں بلکہ سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے وادی کے 9 اور صوبہ جموں کے 5 اضلاع میں خانہ تلاشیاں لیتے ہوئے لوگوں کو ہراساں کیا جو پہلے ہی 172 روز سے لاک ڈاؤن اور بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر جنگی طرز کے حفاظتی انتظامات جھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے بھارتی فوج کے ہاتھوں ڈوڈا اور شوپیاں میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیے جانے کے حالیہ واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض فوج نے مقبوضہ کشمیر میں وحشانہ تشدد کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کے دورہ پاکستان کے دوران انہیں مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ادارے کے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا کے جو ممالک اور عوام فریب اور جانسے میں آ کر بھارت کو ایک جمہوری ملک سمجھ بیٹھے تھے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور بھارت میں مسلم کش قوانین کی منظوری کے بعد ان کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں اور وہ جان چکے ہیں کہ نریندر مودی کی RSS سوچ اور ہٹلر کے نظریات میں کافی مماثلت ہے اور بھارت اصل میں جمہوریت کی قبا میں ایک برہمن سامراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اقوام عالم کشمیری عوام اور بھارتی اقلیتوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند نظر آ رہی ہے اور بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما داؤد احمد خان کی گفتگو۔ ہندوستانی سرکار نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو 5 اگست سے یرغمال بنا رکھا ہے، پوری ریاست کو اقتصادی طور مفلوج کر دیا ہے۔ وادی کشمیر کے 80 لاکھ انسان پوری دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس بار سلامتی کونسل میں 6 مہینوں میں 2 بار جموں کشمیر کے بارے خصوصی اجلاس منعقد ہوئے اور ہندوستانی سرکار کو آخر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، عوام کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، اسی میں ہندوستان اور خطے کی امن کی ضمانت ہے۔ بھارت میں جس تیزی سے RSS کی بیمار سوچ پروان چڑھ رہی ہے اور جس طرح اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا نسلی صفایا کیا جا رہا ہے اور انہیں گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، وہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے جس کو روکنے کے لیے اقوام عالم کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔